الذین یحملون العرش، اللہ کے وہ فرشتے جو کہ عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، ومن حولہ، اور جو عرش کے ارد گرد ہیں، یسبحون بحمد ربہم، وہ تمہارے رب کی حمد بیان کرتے ہیں تسبیح کے ساتھ، جو صحیح بخاری میں آیا کہ ان کے کلمات کیا ہوتے ہیں؟ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، ویؤمنون بہ، اور ایمان رکھتے ہیں اللہ پر، ویستغفرون للذین آمنوا، اور وہ جو فرشتے اللہ کے عرش کو تھامے ہوئے ہیں، اللہ کے عرش کے گرد اللہ کی تسبیحات بیان کرتے ہیں، وہ کرتے کیا ہیں؟ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، وہ استغفار کرتے رہتے ہیں ایمان والوں کے لیے۔ اللہ نے ان کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ میرے جو ایمان والے بندے ہیں ان کے لیے دعا مانگو مجھ سے استغفار کرو ان کے گناہوں کی بخشش کے لیے۔ یہ ایمان والے ہیں، یہ شناختی کارڈ والے نہیں ہیں مسلمان، ایمان والے وہ ہوتے ہیں جو بات مان لیں۔ اور ربنا وسعت کل شیء رحمہ، اور دعا کیا کرتے ہیں؟ اے رب ہمارے، تیری رحمت میں ہر چیز کو اپنا وسعت سے گھیرے ہوئے ہے، وعلما، اور تیرے علم نے، فاغفر للذین تابوا، پس تو بخش دے ان لوگوں کو جو واقعی توبہ کر لیں، واتبعوا سبیلک، اور تیرے راستے کی پیروی اختیار کر لیں۔ دیکھ لیں جو میں نے بات کی تھی نا کہ انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کی توبہ یہ ہے کہ گناہ بھی دب کے کرو تو توبہ بھی دب کے کری آؤ، اور قرآن حکیم کی توبہ یہ ہے کہ وہ فرشتے کس کے لیے دعا کرتے ہیں؟ کہ جو لوگ توبہ کریں، واتبعوا سبیلک، اور تیرا راستہ اختیار کر لیں۔ قرآن حکیم میں تو خالی توبہ ہے ہی نہیں ہے، ایک خالی کھلی توبہ جڑی ہے، کھوکھلی توبہ تو ہے ہی نہیں ہے۔ تو فرشتے دعا ان کے لیے کر رہے ہیں جو توبہ کر کے سیدھا راستہ اختیار کریں۔ وقہم عذاب الجحیم، اور اے اللہ ان کو بچا لے عذاب جہنم سے، دوزخ کے عذاب سے، کہ انہوں نے تیرا راستہ اختیار کر لیا۔ ربنا وادخلہم جنات عدن التی وعدتہم، اے رب ہمارے اپنے ان مومن بندوں کو داخل فرما دے ہمیشہ کی جنتوں میں جن کا تو نے ان سے وعدہ کیا۔ دیکھیں فرشتوں کو کون سی مصیبت پڑی ہوئی ہے کہ وہ ہمارے لیے دعا کریں؟ ان کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن انسان کتنی اہم مخلوق ہے، اللہ کی کریشن کا کیسا کلائمیکس ہے کہ فرشتے بھی، عرش کو تھامنے والے فرشتے اور اس کے گرد طواف کرنے والے فرشتے، وہ بھی یہ دعا کر رہے ہیں، اللہ جو توبہ کریں، جو سیدھا راستہ اختیار کر لیں، اے اللہ ان کو معاف کر دے، ان کو ایسی ہمیشہ کی جنتوں میں داخل فرما جن کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے، انہیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ ومن صلح من آبائہم وازواجہم وذریاتہم، اور اے اللہ جو کوئی نیکوکار ہیں ان کے والدین میں سے، ان کی بیویوں میں سے، ان کے بچوں میں سے بھی، ان کو بھی جنت میں ان کے ساتھ کر دیں۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ یہی وہی آیت ہے جس کا میں اکثر ذکر کرتا تھا کہ اگر کسی شخص کی اولاد نیک ہے، ماں باپ اتنے نیک نہیں ہیں لیکن 33 نمبر لے کے پاس ہو چکے ہیں، یعنی وہ نماز روزہ سب کچھ کرتے ہیں اور بالکل ڈیٹم پوائنٹ پہ وہ جنت تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے، لیکن اولاد جو ہے وہ جنت کے اعلیٰ ترین درجے میں ہے، ماں باپ جو ہے وہ بالکل ریتی نمبر لے کے پاس ہوئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان فرشتوں کی دعا کی برکت سے اور اس نیک بندے کی لاج رکھتے ہوئے ان کے ماں باپ، بیوی، بچوں کو بھی اعلیٰ درجے کی جنت میں ساتھ کر دے گا۔ یہ تو بہت بڑا ہی ایک انسینٹو ہے۔ بہرحال شاید اسی لیے لوگ اپنا ایک بچہ حافظ قرآن بنا رہے ہوتے ہیں، انہوں نے نہیں رہنا پائی ایک کنو کڈ لو، ایڑے لولے لنگڑے حافظ قرآن تسی بنا کے کڈ رہے ہو نا، انہوں تے فضیلت نہیں ہے۔ قرآن کے حلال کو حلال جاننے والا، حرام کو حرام جاننے والا، قرآن پہ عمل کرنے والا۔ آپ میرا یوٹیوب پہ ذرا کلپ لکھیں حافظ قرآن کی فضیلت تو پتہ چلے کہ اس طرح کا حافظ قرآن تو شاید لکھیں جی بھی نہ تو لبے، لاکھوں میں ایک حافظ قرآن بھی ایسا نہ ملے جس کے بارے میں یہ فضیلت آئی ہے۔ تو یہ بات یاد رکھیے گا، جس طرح آپ کے کھانے سے آپ کا پیٹ بھرنا ہے نا، کسی اور کے کھانے سے آپ کا پیٹ نہیں بھرنا، اسی طریقے سے آپ نے نیک عمل اختیار کرنے ہیں تو آپ نے جنت میں جانا ہے، آپ کے بچوں کی جیسے آپ نے جنت میں نہیں جانا، کیونکہ یہ الفاظ دیکھیں وَمَنْ صَلَحَ، اور اے اللہ ان نیک بندوں میں سے وَمَنْ صَلَحَ جو نیکوکار ہیں، من آبائہم ان کے آباء و اجداد میں،
وازواجہم ان کی بیویوں میں، وذریتہم اور ان کی اولاد میں. یعنی یہ جو نیک بندہ ہے اگر اس کے ماں باپ بیوی بچے نیک ہیں تو ان کو ساتھ کر دیں. کلیئر ہو گیا؟ اے نہیں کہ پتر حافظ قرآن ہے پیو جڑا ہے وہ چرسی پوڈری ہے تو وہ بھی نال ہو جائے گا، نہیں. ومن صلح جو صالح ہے اللہ، اگر ان کے ماں باپ صالح ہیں یعنی وہ رعایتی نمبر لے کے پاس ہو کے جنت میں پہنچ چکے ہوئے ہیں، تو یہ تو چونکہ اعلیٰ کلاس میں ہے دنیاوی اعتبار سے، یہ تو رہ رہا ہے F11 کے اندر، ٹھیک ہے نا جی. اور ماں باپ جو رہ رہے ہیں وہ جناب رہ رہے ہیں 22 نمبر چنگی پہ بکرا منڈی، تو یا اللہ ان کو F11 میں کر دے ساتھ. ٹھیک ہو گیا جی. لیکن اگر ڈیٹم لیول بھی اچیومنٹ نہیں ہے پھر کوئی نہیں. انک انت العزیز الحکیم، بے شک تو غالب ہے حکمت والا ہے. العزیز الحکیم ہمیشہ آتا ہے، یعنی غالب ایسا ہے کہ جب چاہے پکڑ سکتا ہے اپنے نافرمانوں کو، لیکن حکمت ہے ڈھیل دیتا ہے. حکمت کا تقاضا ہے کہ ڈھیل دیتا ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالی آخرت میں پکڑے گا، دنیا میں ڈھیل دیتا رہتا ہے. وَقِهِمُ السَّيِّئَاتِ، اور اے اللہ اپنے بندوں کو بچا لے قیامت کے دن کی سزاؤں سے. وَمَن تَقِ السَّيِّئَاتِ، اور اے اللہ جس کو تو نے اس دن سزا سے بچا لیا، ان سزاؤں سے بچا لیا، یومئذ اس دن، فقد رحمتہ، تو اصل رحمت تو تو نے اس کے اوپر فرمائی. یعنی اصل رحمت یہ ہے کہ قیامت والے دن کوئی اللہ کے عذاب سے بچ جائے. یہ فرشتے کہہ رہے ہیں، وہ عقل نہ ہوئے تھے موجہ ہی موجہ، عقل ہوئے تھے سوچے ہی سوچا. یہاں لوگ کہتے ہیں کسی کے پاس مال دولت دنیاوی سٹیٹس زیادہ، کہتے ہیں اللہ کا بڑا کرم ہے اس سے. فرشتے کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن جو تو اپنی رحمت سے کسی کو عذاب سے بچا لے، اصل میں تیری رحمت اس دن اس بندے پہ ہوئی. دنیاوی سٹیٹس تو کوئی سٹیٹس نہیں ہے. وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور یہ تو بہت بڑی کامیابی ہے، یہی تو ہے بڑی کامیابی. اب اگلی آیت بھی سورہ المومن کی بڑی سخت ترین آیت ہے قرآن حکیم میں، اور اسی پہ میرا پچھلے دنوں جو مسئلہ نمبر 196 ریکارڈ ہوا تھا، کاش میں دنیا میں واپس جا سکتا. اس میں نے کراس ریفرنس کے طور پہ یہ آیت کوٹ کی تھی، اور اس کا کلپ بھی یوٹیوب پہ الگ سے چڑھا ہوا ہے، اور اس کا عنوان ہے کیا اللہ کو بھی تکلیف ہوتی ہے؟ اللہ کو بھی تکلیف ہوتی ہے. کن معنوں میں؟ وہ یہ آ رہی ہے آیت سورۃ المومن آیت نمبر 10.